پر عتاب کیسا، لیکن حبیب کا ہو مجھ پر عتاب کیسا۔ دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں۔ دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں۔ دامان مصطفیٰ ہے، مجرم مچل رہے ہیں۔ دارالامام میں پہنچے، دارالامام میں پہنچے، دارالامام میں پہنچے۔ خوف عذاب کیسا، دارالامام میں پہنچے۔ خوف عذاب کیسا، مرکد کی پہلی شب ہے، دولہا کی دید کی شب۔ مرکد کی پہلی شب ہے، دولہا کی دید کی شب۔ اس شب پہ عید قرباں، اس شب پہ عید قرباں، اس شب پہ عید قرباں۔ اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قرباں، اس کا جواب کیسا۔ پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں۔ پڑھتا تھا جس کا کلمہ، پایا انہیں نکیروں۔ لینے دو تصدق، ہو لینے دو تصدق، ہو لینے دو تصدق، ہو لینے دو تصدق۔ اس دم حساب کیسا، ہو لینے دو تصدق۔ اس دم حساب کیسا، ہو لینے دو تصدق۔ اس دم حساب کیسا، ہو لینے دو تصدق۔ اس دم حساب کیسا۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں۔ گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہو لینے دو تصدق، اس
سم حساب کیسا سالک کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہے تو مجھ کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہو تو مجھ کو بخش یا رب گولائی کے سزا ہو میں کس حساب میں ہوں میں کس حساب میں ہوں میرا حساب کیسا میں کس حساب میں ہوں میرا حساب کیسا خوف گناہ میں مجرم ہے آب آب کیسا جب رب ہے مصطفیٰ کا پھر اس تیرا رب کیسا آئے نبی جھومو پیارے نبی جھومو سچے نبی میرے آخری نبی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا امیر اہل سنت کی ہر بات جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ امیر اہل سنت کے مریدین محبین اگر اپنے اندر امیر اہل سنت کی سوچ داخل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مدنی مذاکرہ لازمی دیکھیں۔ اتنی روحانیت اور اتنا سکون ملا ہے، بعد ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی جو ادھر آ کے ہمیں علم ہوا ہے۔ اور یہ دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، آپ نے جو دین کا کام کیا ہے اور جس انداز میں آپ اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، یقین مانیے اپنی مثال آپ ہے۔ امیر علیہ سنت نے جو ہمیں یہ چراگاہ کرنے کا، گھروں کو سجانے کا ذہن دیا ہے تو اس میں دنیا میں فائدہ تو ان کا ہے نہیں، ان کا آخرت کا فائدہ ثواب تو ہے۔ تو یہ امیر علیہ سنت کی سوچ ہے، ہماری نسلوں تک فائدہ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو بڑے ہوں گے تو وہ بھی میلاتی ہوں گے۔ پہلے تو ہم نے سنے تھے بڑوں کی غیبت کے حوالے سے بھی، لیکن بچوں کے حوالے سے جس طرح آج مدنی پھول شاہ فرمائے، ہمیں اس طرح ان باتوں کا پہلے بھی معلومات نہیں تھی۔ امیر علیہ سنت نے بچوں کی یعنی کہ تربیت کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ بڑوں کو کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے، اور یہ فرمایا کہ جو غیبت کے لحاظ سے کہ بچوں کے والدین اکثر اوقات بچوں کی جو غیبت یا ان کے بارے میں جو بات ہے وہ دوسروں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بچوں کی مستقبل میں یا اس وقت ان کی دل توڑنے کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ جو بچے ضدی وغیرہ یا لڑائی جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں ان کو علیحدگی میں بیٹھ کے آرام سے پیار سے سمجھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پاگل اور جانوروں کی بھی غیبت کرنا نہیں چاہیے۔ کسی نے ٹھوڈا نہیں لگایا، کسی نے پیر کو دبایا نہیں، اٹھے بھائی، حاضر پیار کے سلوک ہے، اٹھے بھائی آپ ایسا کریں، نماز اٹھ کے پڑھ لیں۔ کسی معلم کسی عالم کے پاس بھی گیا تو اس نے پیار سے بات کی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی، اس کو سن کر بہت مزہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق پڑھنے کا ذہن بھی ملا۔ اور ماشاءاللہ جو نگران شورا نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے غیبت کی تباہ کاریوں سے باقاعدہ درس شروع ہونا چاہیے، تو میں نے آج نیت کی ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی گھر پہنچیں گے تو غیبت کی تباہ کاریوں سے انشاءاللہ درس بھی شروع کریں گے۔ اور نعلان مبارک کے بارے میں بتایا کہ اس کے فوائد کے بارے میں، تو میں نے بھی نیت کیا ابھی نیچے جا کے دکان پر نیا لوں گا نقشے نعلان پاک۔ الحمدللہ اس مدنی مذاکرے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ میلاد پاک کا مہینہ ہے جس طرح، تو جذبہ بھی بہت ہے مسلمانوں میں، الحمدللہ یہ مزید ہمارا جذبہ بڑھا ہے یہاں کے۔ نقشے نعلان پاک کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جس مال میں رکھا جائے وہ چوری نہیں ہوتا، اور جس مقصد کے لیے بھی نعلان پاک کو اپنے پاس رکھیں گے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ دین کے بارے میں کچھ نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ 12 ربیع الاول کیسے منانی چاہیے۔ جو سیکھا انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے، اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی جلوس میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ محبوب حق تیرے گھر
محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان گئے تو جہان گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کا وقت آنے کی صورت میں مسجد میں افطار کر نہیں سکیں گے. تو اب نیت کر لیں اور افطار کر لیں. تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. اور ذکر و درود کر لیں چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1446 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 7ویں شب ہے. اس مناسبت سے رسالہ اربعین عطار قسط نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم
नंबर 7। मैंने गुज़श्ता रात अजीब वाक़या देखा। मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया जो उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहां तक कि उसने पुल सिरात पार कर लिया। शरह हदीस, दुरूद पाक उसे पुल सिरात पार करवा कर जन्नत में ले गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि हमारी बात दूसरों पर असर करे, इसके लिए हमें क्या अंदाज अपनाना होगा? अमल करना होगा। जो अमल करता है उसकी बात जल्दी असर करती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वसीम अकरम सवाल कर रहे हैं फेसबुक पेज पर, कह रहे हैं मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। अर्ज़ ये है कि दुआ भी फरमा दीजिए कि मेरा ये डर निकल जाए और खौफ खुदा मिल जाए। जिन्नात का डर किस तरह निकले, इसका तरीका भी इरशाद फरमा दें। जब खौफ खुदा का गलबा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह गैरों का खौफ जाता रहेगा। जिन से डरेंगे तो जिन तो चारों तरफ जिन ही जिन है, हमें नजर नहीं आता। ये अल्लाह की रहमत है। अगर नजर आना शुरू करे तो हमारा तो जीना दुश्वार होता। हर जिन नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे हर इंसान भी एक दूसरे को मार देते हैं, दहशतगर्दियां करते हैं, लूटमार करते हैं, फायरिंग करते हैं, लेकिन हर इंसान तो नहीं करता ना, कुछ अनासिर होते हैं इससे। इसी तरह जिन्नात में भी हर जिन इस तरह तंग नहीं करता, ना सताता है, ना मारधाड़ करता है, ना चिपट जाता है। बाज इसमें शरीर जिन होते हैं वो ऐसा करते होते हैं। तो इनके लिए, इनसे पनाह हासिल करने के लिए मुख्तलिफ औराद होते हैं, तो वो पढ़ा करें। शजर कादरिया, रज़विया, ये इसमें भी औराद हैं। अल वजीफतुल करीमा में कुछ औराद हैं कि ये अगर पढ़ते नहीं तो इंशाअल्लाह कोई चीज़ नुकसान नहीं करेगी। खासकर हदीस पाक का ये अमल बहुत ज़बरदस्त है कि सोते वक्त दोनों हाथ इस तरह फैला लें और अऊज़ु बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास, नक़ुल वल्लाह शरीफ, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हथेलियों पे दम करके अपने इस तरह वो पूरे बदन पर आगे की तरफ पहले फेरने जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है और फिर इसी तरह पीछे जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचता है फेर ले, फिर दोबारा इसी तरह। अब आऊज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बिस्मिल्लाह के साथ सूरतुल इखलास, फलक और नास एक एक बार पढ़नी है। तो इस तरह करके इसी तरह मैंने जिस तरह हाथ फेरने का अर्ज किया, तो यूं 3 बार ये करना है। अगर ये नागा ना करें, इसमें रोजाना सोते वक्त कोई करे ना, तो इंशाअल्लाह न जिन नुकसान करेगा, ना जादू नुकसान करेगा, ना कोई नजर लगेगी किसी की, ना कोई इस तरह, मतलब काफी इससे प्रोटेक्शन हासिल होगा। और ये सुन्नत की नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह करते थे। ये हिसार कहलाता है, तो ये हिसार पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शाहिद नियाज सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं अमीर अहले सुन्नत इन दिनों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम की विलादत की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में, बिलखुसूस कराची के इलाकों में बड़े ही शानदार अंदाज में चरागाह का एहतमाम किया गया है। तो इन चरागाह को देखते हुए क्या वज़ाइफ व अंदाज को अपनाया जाए, ये इरशाद फरमा दें। क्या वज़ाइफ हो अंदाज, दुरूद पाक पढ़ें, क्या पढ़ें, इस हवाले से। चरागाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद में किए गए, इस नियत से देखने में तो हरज नहीं है, वरना ज़ाहिर है कि वो तफरी है। आमतौर पर लोग तफरीहन ही शायद देखते होंगे, मजा आता है, तो ये है तो जायज़ मुबाह है देखना। लेकिन अगर ये सरकार की मोहब्बत में डूब कर देखे ना बंदा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है ना, जिधर देखो चरागाह हो रहा है,
سبحان اللہ. تو محبت رسول میں ڈوب کر اور درود پاک پڑھتے ہوئے وہ اگر کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، امید ہے انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محمد ادیب اتاری، جامعۃ المدینہ بھمبرا کشمیر سے عرض گزار ہوں. سیدی امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا سنت غیر موقدہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جو سنت غیر موقدہ فوت ہو گئی نا، اب وہ ثواب نہیں پا سکتے، وہ نکل گئی. وہ فرضوں سے پہلے ہی پڑھنے کا اس کا وقت تھا، اور عصر کے بعد تو پڑھ ہی نہیں سکتے. عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی سنت غیر موقدہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ نیکی کرنے کا شوق کیسے پیدا ہو، کہ لوگوں کا وقت زیادہ غفلت میں گزرتا ہے تو نیکی کرنے کا شوق دل میں کیسے بڑھے. نیز آپ یہ بھی جواب ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے حساب کتاب کے حوالے سے آپ کی کوئی کتاب کا نام. نیکی کا شوق بڑھانے کے لیے فضائل پڑھے جائیں نیکی کے، تو جب فضائل پتہ چلیں گے تو شوق بھی بڑھے گا نا. اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اور سچی بات یہ کہ اس میں صحبت بہت اہم ہے. نیک بندوں کی صحبت ہوگی تو خود بخود وہ نیکی کا ذہن بن جاتا ہے، اور بری صحبت ہوتی ہے تو نیکی کا ذہن بنتا نہیں، بلکہ وہ گناہوں کی طرف دل مزید مائل ہوتا چلا جاتا ہے. تو صحبت اچھوں کی اختیار کی جائے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، نیک اعمال کے مطابق یعنی کہ زندگی گزاریں. جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کے خانے پر کریں، اور ہر مہینے پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. انشاءاللہ نیکی کا وہ ذہن بنتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. اور دوسرا بھی کچھ حصہ تھا. اچھا، رسالہ ہے نا، قیامت کا امتحان. ایک رسالے کا نام ہی قیامت کا امتحان ہے. پل صراط کی دہشت، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، قبر کی پہلی رات، ویران محل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ موت قریب آنے کی کیا کیا علامات ہیں؟ نزاع جب طاری ہوتی ہے تو وہ جس پر طاری ہے تو اس پر مطلب ہے کہ وہ عالم بالا منکشف ہوتا ہے، فرشتے نظر آتے ہیں. یہ مطلب یہ وہی جانتا ہے کہ مجھ پر نزاع ہے. عام آدمی کو بعض اوقات بلکہ اکثر سمجھ نہیں آتی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب کوما میں چلا گیا ہے. لیکن وہ سب ایسے نہیں ہوتے. کوما والے جو ہوش ہوتے ہیں ہوش میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن بعض کوما والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر وہ نزع کی صورت ہوتی ہے اور ان کی روح قبض کرنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو روح جو ہے وہ قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، سر کی طرف، اندر کی طرف آ کے وہ سر سے نکلتی ہے، سر کی طرف سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام فیض فرید ہے.
پاک وطن شریف سے میں بات کر رہا ہوں. ایک سال میں کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ الیاس قادری صاحب کو صحت اور عمر و تندرستی عطا فرمائے. روزوں کا سال میں کتنے روزے رکھنے چاہیے یہ ہے کہ وہ رمضان شریف ہے تو پورے مہینے کے فرض ہوتے ہیں روزے تو رکھنے ہی رکھنے. نفلوں میں کچھ نفلی روزے ایسے کہ جو منصوص ہیں حدیثوں میں جن کے فضائل آئے ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے یہ رکھ لیے جائیں، اور ایام 20 کے روزوں کی بھی فضیلت حدیثوں میں ہے تو وہ مہینے کے 3 روزے ہیں. بہتر یہ کہ 12 13 14 13 14 15 تاریخ چاند کی 13 14 15 تاریخ کو رکھے جائیں ہر مہینے. اور پیر شریف کا بھی سنت ہے، جمعرات کا بھی سنت سے ثابت، اور اس طرح کے مطلب 15 شعبان 27 رجب 10 محرم شریف، اس میں 10 11 یا 9 10 کا روزہ رکھ لیا جائے. اس طرح مطلب ہے کہ یہ روزے رکھیں چاہیں تو مطلب یہ بھی صورت روزوں کی کہ افضل روزے صوم داؤدی، کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہ رکھے. جو اللہ توفیق دے. جب اس میں یہ دیکھ لینا کہ دین و دنیا کے کام ڈسٹرب نہ ہوں، دوسری عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، علم دین حاصل کر رہا ہے اب ڈھیلا پڑا ہوا ہے اور علم حاصل نہیں کر پا رہا دین کا، تو پھر اس کو روزے نفل نہیں رکھنے بلکہ علم دین حاصل کرنا ہے. اس طرح دیگر عبادات میں مطلب کٹوتی ہو جاتی ہے اور سست پڑا رہتا ہے تو وہ عبادت دیکھی جائے گی کہ اس کی کتنی مطلب ہے کہ وہ اہم ہے، یہ دیکھنا ہوگا، تو پھر اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا. تو نفل روزے اس صورت میں بندہ رکھے کہ اس کے دین و دنیا کے کام جو ڈسٹرب نہ ہو، حشاش پشار رہے، برداشت کرتا رہے، جھگڑے بھی نہ کرے، سمجھے، فریش رہے. تھوڑا بہت تو خیر لوز ہو جاتا آدمی، لیکن عبادات جو ہے نا یہ نہ چھوٹے. کہ مثلا ویسے عصر و عشاء کی سنتیں پڑھتا تھا، اب روزہ رکھا تو عصر کی سنتیں تھکن لگتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، روزے میں پیاس ستاتی ہے تو عصر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. پھر اب پانی وغیرہ پیا تو مغرب تو اوابین چھوٹ جاتی ہے، ویسے پڑتا ہے. تو پھر اس میں پھر دیکھ لیں، اس میں یہ عبادات جو منصوص عبادات ہیں وہ نفل روزوں کی وجہ سے چھوٹنی نہیں چاہیے. سارا سال روزے رکھنے کی بھی جو ہے نا، میں بھی یہ میں نے پڑھا ہے میں نے کہ اس طرح جو عبادات جو ہے نا یہ نہ چھوٹے، تب سارا سال روزہ رکھے. تو نفل روزہ اپنی جگہ پر فضیلت والا ہے، لیکن دیگر عبادات کی بھی تو فضائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، منصوص وہ جس جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو نا اس کو منصوص کہتے ہیں. تو یہ منصوص عبادات، جیسے میں نے کچھ نوافل کا تذکرہ، نفل روزوں کا تذکرہ کیا، نفلوں کا بھی تذکرہ کیا، وابین بھی منصوص، اشراق چاشت یہ بھی منصوص، سنت غیر موقدہ یہ منصوص. یہ تو ہمارے یہاں ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں پڑھنے کا. ایک تعداد ہے جو یہ سمجھتے کہ نہیں یہ اہم ہے، ظاہر ہے اس کے اپنے فضائل ہیں. اللہ نصیب کرے ہم کو، حرص عطا فرمائے. آپ نے جو پچھلے دنوں ریاکاری پر بیان ہاں، فرمایا، اور نفل روزے کی وجہ سے اگر نوکری میں جو درمیانے درجے کا کام کرنا ہے وہ اگر کام نہیں ہو پاتا تو مطلب یہ کہ کٹوتی کروانی پڑے گی، اور مطلب یہ کہ پھر سیٹ بھی ناراض ہوگا. ہاں، سیٹ اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے روزہ رکھو، پڑے رہو، میں ہوں نا، تنخواہ دیتا رہوں گا، تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اور جہاں تک رہا وہ وقف کی سروس جو ہوتی ہے، مسجد کی سروس یا اپنے مدرسے کی سروس وغیرہ جو وقف کی ہو، تو اس میں اگر سستی ہوتی ہے روزوں کی وجہ سے اور کام ڈسٹرب ہوتا تو پھر تو اس کی تو کوئی اجازت بھی نہیں دے سکتا، پھر نفل روزے نہ رکھے.
अपने जो रोज़े और इबादत के ताल्लुक़ से अभी जो बयान फरमाया, अल्लाह तौफीक दे रखना और करना नसीब फरमाए। जैसे पिछले दिनों रियाकारी पर काफ़ी डिटेल में माशाअल्लाह बातें हुई, और अब तक आप देख रहे होंगे कि रियाकारी के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ तासुरात, ऐसा लगता है कि शायद बाज़ों ने इसको जहन पे लिया है। तो अब इस मामले में हुब्बे जा से कैसे बचेगा बंदा, रोज़ाना रोज़ा रखने वाला और इस तरह अपने आप को इबादत की तरफ लाने वाला? क्योंकि आप कहते हैं कि हुब्बे जा ये रियाकारी का मेन एंट्रेंस है। अब ये रोज़ा रखे, और वो तो सुस्ती जो आप फरमा रहे हो अपनी जगह पर बहुत अहम गुफ्तगू है, लेकिन यहाँ जो हुब्बे जा जाती है शोहरत, और इसमें कैसे मुब्तला बंदा हो कैसे जाता है, नंबर एक, और इसके इब्तला में नुकसान क्या है, नंबर दो, और इसके इब्तला से ख़ुद को बचाए कैसे जाए कि इसमें मुब्तला होने से। ये तीन अगर बातें वाज़ेह हो जाएं। हज़रत शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीजुल्लाह गुजरे, और इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दौर के थे, शागिर्द थे आपके, तो कम अज़ कम तबई ताबेई तो थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा ताबेई बुजुर्ग थे। ये ताबेई क्या होता है, तबई ताबेई क्या होता है, ये भी वो सहाबी वो होता है कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की नज़र से ज़ाहिरी ज़िंदगी में ईमान की नज़र से देख ले, या एक लम्हे की चाहे सोबत उसको मिल जाए और ईमान पर रुखसत हो, तो वो सहाबी। और जो ताबई वो कि जो किसी सहाबी की चाहे एक लम्हे की सोबत इख्तियार कर ले मुसलमान ईमान की हालत में, और दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हो, तो वो ताबई। इसी पर तबक़े ताबई, ये तीन जो है ना, ये कुरून सलासा कहलाते हैं। ये बड़े सुनहरी अदवार थे, बड़े सुनहरी दौर थे, और इनमें नेकियां बहुत थी और फासिकीन की तादाद कम थी। ये ताबेइन तबे ताबीन में सहाबी तो सारे आदिल थे, कोई भी फासिक नहीं था इनमें, सब आदिल थे, सब नेक परहेजगार, और हर सहाबी ये नबी जन्नती है ना, इनका तो मामला ही दूसरा है। लेकिन ताबेइन में ऐसा नहीं है, समझे, इनमें गुनाहों की भी सूरतें थी मतलब, लेकिन कम, आजकल के दौर की तरह नहीं थे। और तबे ताबेइन में फिर उनसे थोड़ा और कमी आई थी, तो फिर भी उनमें भी नेकों की तादाद काफ़ी थी, बहुत अच्छा दौर था वो भी। और इसके बाद जो मतलब दूरी आती गई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर से, तो मतलब खराबियाँ बढ़ती चली गई, और अब हम काफ़ी दूर हो चुके हैं उस ज़माने से। तो यूँ खराबियों का भी सिलसिला अब देख ही रहे कि सूरत हाल क्या है। मस्जिदें खाली पड़ी हैं और लोग दाढ़ी भी नहीं रखने के लिए तैयार, हालांकि साहबा किराम तो सारे के सारे 100% दाढ़ी वाले थे। अब जिनकी दाढ़ी कुदरती नहीं निकली वो और चीज़ है, लेकिन यूँ सब के सब दाढ़ी वाले थे। ताबेइन तबे ताबेइन के दौर में भी शायद कोई दाढ़ी मुंडाता हो, दाढ़ी का माशाअल्लाह दौर दौरा था। लेकिन अब तो दाढ़ी वाले पर लोग आंखें निकालते हैं, अजीब दौर आ गया। सुन्नतों वाला लिबास अब कोई पहने तो वो अजूबा लगता है लोगों को, तो बहुत नाजुक दौर आ गया। तो इसमें दामन, इस नाजुक दौर में अपना दामन बचाकर चलना है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि दावत इस्लामी का माहौल अपना लें, और कोई इसमें पाई पैसा मेंबर फीस कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह इसमें आपकी बिगड़ी बनती रहेगी, और अकीदे का ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, नेकियों की तरफ भी इंशाअल्लाह रग़बत मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। तो यूँ हुब्बे जहाब में पढ़ने का वो रोज़ों से सिलसिला चला था ग़ालिबन, है ना। तो हुब्बे जहाब में तो मतलब ये कि चाहे रोज़े रखे या ना रखे, हर फर्द नहीं मगर तकरीबन हुब्बे जहाज तो बंदा बचता बहुत मुश्किल है। यूँ कह सकते हैं कि एक दिन का बच्चा भी
हुब्बे जहाँ में मुब्तला हो जाता है। ये मतलब जैसे मेहंदी लगाएंगी बच्चियाँ तो आपको यूँ दिखाएंगे। पहले तो डर गई हैं, इनकी अम्मियाँ मतलब सिखा के भेजती होंगी शायद, तो वो कुछ फूल वूल पहन कर आती तो यूँ रखती थी, ये स्क्रीन पे आए और सब देखें, और क्या मकसद होता होगा। तो जब मैंने कुछ मदनी फूल देने शुरू किए तो अब मतलब कुछ लगता है कि समझ आई या वैसे ही क्या डर लगता है कि फिर कुछ टोका जाएगा, तो अल्लाह बेहतर जाने। बच्चे भी इसमें मुब्तला होते हैं, बड़े भी मुब्तला होते हैं, सबको वाह वाह तारीफ तकरीबन सभी की ख्वाहिश होती है कि हो, ये नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को ये मज़मूम सिफत से नजात मिल जाए। तो वैसे हुब्बे जा है खतरनाक। हुब्बे जा का मतलब इज्जत शोहरत से मोहब्बत, कि मुझे इज्जत और शोहरत मिले, मेरी वाह वाह हो। तो आप देखें किसको इसकी ख्वाहिश नहीं होती, कमो पेश मुब्तला है इसमें। क्या अवाम क्या खवास, बचना बड़ा मुश्किल है। तो हदीस पाक में कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में इतनी तबाही नहीं मचाते जितनी तबाही एक मुसलमान के ईमान में हुब्बे जाहो माल मचाते हैं। माल और इज्जत से मोहब्बत, शोहरत से मोहब्बत, ये मुसलमान के दीन में बहुत तबाही मचाते हैं। यहाँ तक कि दो भूखे भेड़िए भी, भेड़िया माने वुल्फ, ये बकरियां हमला करके खा जाता है बकरियों पर, तो दो भूखे भेड़िए उतनी तबाही नहीं मचाते बकरियों के रेवड़ में जितनी तबाही है हुब्बे चाहो माल मचाते हैं। तो माल की मोहब्बत आज किसको नहीं है। शाज़ और नादिरी कोई ऐसा होगा जो बेनियाज होगा माल से, बाकी तो इस दौर में शायद ही को बचा हो। यही शोहरत इज्जत की ख्वाहिश, मतलब कोई अगर हमारी इज्जत नहीं करता या हमारी तारीफ नहीं करता, मूड खराब हो जाता है। यार ये तो लिफ्ट ही नहीं करा इसने, मैंने ये किया, कारकर्दगी पेश की इतनी शानदार, और सुभान अल्लाह सल्ले अल्लाह कुछ भी मुंह से नहीं बोला कि आपने इतना अच्छा काम किया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यानी ये ख्वाहिश हमारी जान खा जाती है, ये हुब्बे जा। तो यूं नफल रोजे भी रखेगा तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बन जाए। हाँ, दाऊद ताई का यूं ही तस्करा निकला था, फिर हम आगे पीछे आगे निकल गए थे, तो वो कम अज कम मैंने कहा तबे ताबेगी थे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह 20 साल इस तरह रोजे रखे कि इनके घर में भी पता नहीं चला कि ये रोजे रखते हैं। सुबह अपने हिस्से का खाना लेकर ये घर से निकल जाते हैं काम काज पर, और किसी को दे देते, रोजा होता था ना, किसी फकीर को गरीब को दे देते थे, और शाम को घर आकर खा लेते थे। पता ही नहीं चला घर वालों को कि रोजा है, औरों को तो औरों को इतना छुपाते थे। और हम लोग तो, आप खुसूसी मदनी मुज़ाकरा में देख लें, माइक पकड़ेंगे, मैं इतने रोजे रखता हूँ। जब वो सीजन आएगा ना, रजब शाबान रमजान, 3 महीने के रोजे रखता हूँ। और फिर शव्वाल में भी बोलेंगे कि मैंने 3 महीने के रोजे रखे थे, या और ऐसे ही बोलेंगे मैं हर साल ये 2 महीने के रोजे रखता हूँ, रजब शाबान, तो मैं शव्वाल के 6 रोजे रखता हूँ। तो क्या जरूरत है यार ऐलान करने की। अब बोलना भी हिम्मत नहीं पड़ती कि यार ये शर्मिंदा हो जाएगा, और शर्मिंदा करने की हिम्मत भी नहीं होती कि आदमी इसको पूछे तो सही कि यार आपकी नीयत क्या है कि अपने ये रोजों का आप इस वक्त डंका बजा रहे हो माइक पर, क्या नियत करेगा? घबरा के बोल देगा कि आपकी दिलजोई कर रहा हूं। और अगर मैं कह दूं कि भाई इससे मेरी दिलजोई तो होती नहीं है, उसे
میرا تو دل چلتا ہے کہ یار کیوں مطلب خود کو بربادی پر پیش کر رہا ہے بلا وجہ اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے، تو پھر ناک جڑ سے کٹ جائے گی. تو اس لیے وہ مطلب ضرورت ہو تو ٹھیک ہے آدمی تذکرہ کرے، لیکن اگر مجھے بتانا ہے تو مائک پر عوامی عدالت میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کان میں آ کے بول دیتے یا چٹھی لکھ کر بھیج دیتے کہ ماں بدولت اتنے دیر روزے رکھتا ہے. تو یہ نہیں ہوتی ضرورت کسی کو بتانے کی، کیا ضرورت ہے؟ اللہ جانے بندہ جانے. اجر رب نے دینا ہے نا، بندے نے کیا دینا ہے؟ بندہ چاہتا ہے واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دعا میں یاد رکھنا، یہی بول دے گا اور کہ آپ کا پگار مل جائے گا. آپ کی ایک بات کئی جگہ پر میں نے کوٹ کی ہے، بہت پیاری بات ہے، اور آپ نے کہا تھا یہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یار کوئی ایک تو ایسی نیکی ہو جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو، اور آپ نے یہ فرمائی ایک نیکی تو میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم کوئی ایک ہی ایسی نیکی ہو. یہاں تو ہماری ساری نیکیاں ہم نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی، اور آپ نے شاید غیبت کی تباہ کاریاں یا کس کتاب میں لکھا ہے، شاید اسی میں لکھا ہے جہاں ریاکاری اور عبے جا کا باب ہے، ایک کسی بزرگ کے تعلق سے لکھا ہے کہ جو عمل ہمارا لوگوں کو پتہ چل گیا ہم اسے عمل شمار ہی نہیں کرتے. قال ابن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، میں اسی کو سوچ رہا تھا کہ جب کوئی نیکی ان کی ظاہر ہو جاتی تھی نا عمل کسی پر، تو اس کو یہ کل عدم سمجھتے تھے اللہ پاک کہ یہ میرے ہے ہی نہیں. اتنا مطلب یہ ان کی عاجزی تھی کہ پتہ چلا کیوں کسی کو. ہاں ہر عمل میں ایسا نہیں ممکن نہیں ہے، فرض نمازوں میں ممکن نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا. حج اکیلا گھر میں تو کر نہیں سکتا، میدان عرفات میں لاکھوں کے بیچ میں کرے گا. طواف بھی اکیلا نہیں کر سکتا، انڈرسٹوڈ ہے، ہزاروں کے ساتھ ہی کر رہا ہوتا ہے بندہ. تو کئی اعمال ایسے ہیں کہ جو سب کے سامنے ہی کرنے پڑیں گے. بعض تھوڑا وہ 1.5 ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں یار کیا دکھانے کے لیے داڑھی رکھنی تھی، یہ کیا کرنا تھا، اور امامہ کیا پہ. تو نماز بھی دل میں ہمارے، یعنی میں نے سنا اپنے کانوں سے داڑھی دل میں، تو نماز بھی دل میں پڑھ لیا کر بھائی. حاجی صاحب حج دل میں کر لیتے، میدان عرفات میں کیا لینے دوڑے تھے؟ یعنی مطلب کوئی عقل کی بھی تو بات بھی کوئی حساب کتاب ہے کہ نہیں ہے. داڑھی تو رہے گی، دکھے گی ادھر. امامہ شریف پہنو گے تو دکھے گا، زلفیں دکھیں گی، سنتوں پر لباس دکھے گا. اب جس میں بندہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہی نہیں تو یہ. اور ویسے جو نفل اگر کوئی بولتا ہے بھی جیسے مائک پہ آ کے میں نے نفل روزے اتنے اتنے رکھ کے یا رکھتا ہوں، اس کو بھی ریاکار ہم نہیں بول سکتے. ہاں اس کی نیت کیا ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس نے خطرے پہ پیش کر دیا ہے. یہ غور کرے کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، میری نیت کیا ہے. اس لیے وہ اخفاء میں عافیت، چھپانے میں عافیت ہے. تو یہ کہ جو عمل چھپانا ممکن نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ سب کے سامنے ہی کیا جائے گا. سب کے سامنے نہیں کریں گے تو لوگ بدگمانی کریں گے. بعض عمال ایسے بھی ہیں کہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں کبھی نظر ہی نہیں آتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. ہر رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں
اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ دیکھ کے حضرت غنی، دیکھ کے حضرت غنی، پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی، پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آنا چاہے کیوں، جانے ہے عشق مصطفیٰ، روز فضا کرے خدا، جانے ہے عشق مصطفیٰ، روز فضا کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازِ دوا اٹھائے کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا وہی نام سے چھڑائیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں، یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر اٹھائے کوئی، ترس جتائے کیوں، ہے تو نرا ستم، ہے تو نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بچائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا،
تیری گلی سے جائیں کیوں، ہر رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دیکھ کے حضرت غنی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آنا چاہے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضا کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضا کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی مجھ سے چھڑائیں، یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں یا وہی دام سے چھڑائیں، منت غیر اٹھائے کوئی ترس جتائے کیوں، ہے تو نیرا ستم، ہے تو نیرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بچائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔